پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امریکہ کے 15,000 فوجی اور ایک خطرناک جنگی بحری بیڑا بحیرہ روم میں پہنچ گیا۔ ترکی سے جنگ کا آغاز ہونے کو ہے۔ فرانس نے بھی اپنی فوج ترکی کے خلاف سمندر میں اتار دی۔ یونان بھی اپنے رافیل طیارے میدان میں لے آیا، یعنی یورپ اور امریکہ مل کر ترکی پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ یونانی میڈیا کی تہلکہ خیز رپورٹ جاری، ترکی سے لڑو گے تو مٹ جاؤ گے۔ خطے میں اہم تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ترکی نے بھی بڑے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان نے ترکی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، آئیے یہ جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، حالیہ ہفتوں میں مشرقی بحیرہ روم میں ترکی اور یونان میں کشیدگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ نیٹو کے دو ارکان کے مابین سمندری حدود اور وہاں قدرتی وسائل کو حاصل کرنے کے تنازع کے جنگ میں بدلنے کے خطرات پیدا ہو چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ترکی کے ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں شائع اور نشر ہوئیں جن میں دعویٰ کیا گیا کہ یونان نے ترکی کی سرحد کے قریب اپنے جزیرے کاسٹل ریزو میں اپنی فوجیں روانہ کی ہیں۔ اس تنازع کے حوالے سے گزشتہ روز سامنے آنے والی ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے اپنا ایک جدید ترین بحری بیڑا 15,000 فوجیوں سمیت بحیرہ روم کے اس حصے میں پہنچا دیا ہے جہاں یونان اور ترکی کے درمیان تنازع چل رہا ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ وہ عالمی قوانین کے تحت اپنے اتحادیوں کی مدد کر سکتا ہے، یعنی اس وقت یورپ اور امریکہ کھل کر یونان کی مدد میں مصروف ہیں تاکہ یونان ترکی پر دھاوا بول دے۔ امریکہ کے علاوہ فرانس نے بھی یونانی بارڈر پر اپنی فوج تعینات کر رکھی ہے اور اب اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ فرانس نے بحیرہ روم میں ترکی کی جانب سے توانائی کے ذخائر کا پتہ لگانے کے خلاف نئے اقدامات شروع کر دیے ہیں اور یونان ترکی سرحد پر اپنی فوج میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ مشرقی بحیرہ روم میں ترکی کی جانب سے متنازع پانیوں میں توانائی دریافت کرنے سے ماحول کشیدگی کا شکار ہے، اس لیے وہ علاقے میں تعینات اپنی فوج میں مزید اضافہ کرنے جا رہا ہے۔ فرانسیسی صدر کی طرف سے ایک جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پرامن بات چیت کے لیے ترکی کو متنازع علاقوں میں گیس کی دریافت کا عمل روک دینا چاہیے، جس سے یونان کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خطے کی صورتحال پر نظر رکھنے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی تئیں اپنے عزم کے اظہار کے لیے فرانس عارضی طور پر اپنی فوج کو تعینات کرے گا، جبکہ فرانسیسی وزیراعظم نے بھی گزشتہ روز ایک اہم بیان میں ترکی کو تنبیہ کی ہے کہ انقرہ کو یونان اور ترکی کے درمیان پرامن بات چیت کے لیے اس عمل کو روک دینا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، مشرقی بحیرہ روم میں تیل اور گیس سے مالا مال بعض قدرتی ذخائر ہیں جن پر یونان، ترکی اور قبرص سبھی کا دعویٰ ہے۔ ترکی نے حال ہی میں اس علاقے میں گیس کی دریافت کے لیے ایک سمندری جہاز بھیجا تھا جس سے یونان اور ترکی میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ اسے قبرص گیس تنازع کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یورپی یونین کے رکن ملک قبرص نے جب اس علاقے میں پہلی بار گیس دریافت کرنے کا آغاز کیا تھا تو ترکی نے بھی اس پر اعتراض کیا اور تب یہ معاملہ یورپی یونین کے سامنے لایا گیا تھا۔ گزشتہ ماہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اس حوالے سے ترکی کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کے کسی بھی رکن ملک کے سمندری علاقوں کی خلاف ورزی یا پھر اس بارے میں دھمکی قابل قبول نہیں، جبکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ترکی اور فرانس کے درمیان لیبیا کے مسئلے پر بھی شدید اختلافات پائے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان حالیہ دنوں میں تلخی میں اضافہ ہوا ہے۔ یونان ایتھنز اور مشرقی بحیرہ روم کے بعض دوسرے یونانی جزائر کو نام نہاد خصوصی معاشی زون کے طور پر دیکھتا ہے اور ان کی ملکیت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہی یونان نے مصر کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس میں دونوں ممالک نے مشرقی بحیرہ روم میں اپنے اپنے معاشی علاقوں کی وضاحت کرتے ہوئے سرحدیں طے کی تھیں۔ ترکی حکومت نے اس معاہدے کو سمندری ڈاکوؤں کا معاہدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ علاقے اس کی ملکیت ہیں اور ساتھ ہی اس نے گیس کی تلاش کا وہ سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جسے اس نے جرمن چانسلر اور یورپی یونین کی ثالثی کے بعد ماضی میں ترک کر دیا تھا۔ ترکی کا ایک بحری جہاز مشرقی بحیرہ روم کے بعض علاقوں میں قدرتی گیس اور تیل کی دریافت میں مصروف ہے، جس پر یونان اور قبرص یہ کہہ کر اعتراض کرتے ہیں
کہ ترکی ان کے سمندری پانیوں میں ایسا کر کے ان کی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ لیکن انقرہ کا یونان پر یہ الزام ہے کہ وہ بحیرہ روم میں معدنیات تک اس کی معقول رسائی کو روکنا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یونانی جزائر کا شمار خصوصی معاشی خطوں میں نہیں کیا جانا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، دوسری جانب اس تنازع کے حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ یونانی میڈیا نے اپنی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ترک صدر رجب طیب اردگان کی مذاکرات کی پیشکش کو قبول کر لے، ورنہ یونان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یونان کے سب سے زیادہ شائع ہونے والے اخبار جیارجیوس پاپا کرسٹو نے لکھا ہے کہ یورپ یونان کو بیمار کر کے رہے گا۔ فرانس خطے میں اپنے مفادات کے لیے یونان کو استعمال کر رہا ہے۔ بعض یونانی میڈیا کے اداروں کا کہنا ہے کہ ہر بات میں یونان کا یورپی یونین جانا مسئلے کا حل نہیں۔ یونان کو یہ بات از خود سمجھنی ہوگی کہ آیا بحیرہ مشرقی روم کے معاملے میں وہ خود کس حد تک حق بر ہے اور ترکی کیا کچھ غلط کر رہا ہے۔ یونانی میڈیا کے مطابق یورپی یونین ایک ریفری کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ترکی اور یونان کے درمیان جنگ کے لیے وہ صرف گنتی گن رہا ہے۔ آخر میں ریفری ایک سائٹ پر ہو کر صرف جنگ کے نتائج کو دیکھے گا۔ یونان اس جنگ سے کچھ حاصل کرنے کی بجائے بہت کچھ داؤ پر لگا دے گا۔ ترکی کے ساتھ جنگ کی صورت میں یونان اپنا میجسٹی مائس جزیرہ کھو دے گا۔ یونانی میڈیا نے اپنی حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو یونان مذاکرات میں بھی سیاسی طور پر شکست کھائے گا۔ یونان کے ایک اور اخبار کیتھی میرنی نے لکھا ہے کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ترک صدر طیب اردگان کے ساتھ اختلافات ہیں، اسی وجہ سے فرانس یونان کو جنگ کے لیے ابھار رہا ہے۔ لیکن یونان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پیرس کے اپنے مفادات ہیں اور فرانس کی مدد محض ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ حال ہی میں یونان کی کمیونسٹ پارٹی کے ممبر لیانا کینلی نے کہا تھا کہ صرف فرانس پر انحصار یونان کو سخت مشکل میں ڈال دے گا۔ انہوں نے ترکی کو خطے کی سپر پاور قرار دیتے ہوئے کہا کہ پیرس کے مشرقی بحیرہ روم میں اپنے مفادات ہیں، جس کے لیے وہ یونان کو استعمال کر رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس صورتحال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت طاغوتی طاقتیں کیسے ترکی کے خلاف سخت اقدامات کر رہی ہیں۔ ترکی نے بھی تمام پلیٹ فارمز پر یونان، فرانس اور یورپی یونین کے ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر ترکی سے جنگ کی کوشش کی گئی تو پھر تمام مخالفین کو بھرپور جواب دیا جائے گا، کیونکہ ترکی جنگی میدان میں دشمن کو دھول چٹانے کی خاطر خواہ صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم چند مبصرین کا کہنا ہے کہ رفتہ رفتہ اس جنگ میں امریکہ بھی کود رہا ہے۔ امریکی بحری بیڑے اور 15,000 فوجیوں کی بحیرہ روم میں موجودگی اس بات کا اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑا مارکا سجایا جا سکتا ہے۔ امریکہ یورپ کو اشتعال دلا کر یونان کی مدد سے ترکی کو تباہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، کیونکہ امریکی حکام جانتے ہیں کہ ترکی ہی وہ واحد ملک ہے جو مسلمانوں کے حق میں سب سے پہلے آواز بلند کرتا ہے۔ اسی بنا پر بحیرہ روم کے تنازع کو ہوا دی جا رہی ہے تاکہ ایک جواز بنا کر ترکی پر حملہ کروایا جا سکے، جبکہ ترکی اور دیگر اسلامی ممالک بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان، آذربائیجان، ملائیشیا، ایران اور دیگر ترکی کی حمایت یافتہ ممالک نے اشارتاً بتلا رکھا ہے کہ اگر ترکی پر چڑھائی کی گئی تو تمام اسلامی ممالک مل کر جواب دیں گے۔ آنے والے دنوں میں حالات کس جانب جائیں گے اس بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن غیر مسلم قوتیں یقیناً اپنے ناپاک مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گی۔ دوستو، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ آنے والے دنوں میں حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں؟ اپنے جوابات کمنٹس کی صورت میں ہم تک لازمی پہنچائیے گا، اور اگر آپ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔